Ahmed Jamaat asked, your words are upsetting when you relate the death of a great man, a man of God, to punish our humiliation. In fact, if you wish to do so, then how would you compare the death of the Khulafai Rashidin, Hazrat Umar, Hazrat Ali? Was their death to a humiliation from Allah? ترجمہ: جب آپ ایک عظیم انسان، ایک مرد خدا کی موت کو سزا یا ذلت گردانتے ہو تو آپ کے الفاظ پریشان کر دیتے ہیں. اصل میں اگر آپ کی یہی خواہش اور تمنا ہے تو پھر آپ خلفائے راشدین، حضرت عمر، حضرت علی کی موت کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ ان کی اموات بھی کیا اللہ کی طرف سے ذلت اور پستی کے زمرے میں آئیں گی؟ شکریہ احمد جمال صاحب. پہلے تو آپ کے بیان میں کنفیوژن ہے. آپ محمدی خلفائے راشدین کی موت کا کس مرد خدا کی موت سے تقابل کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ وضاحت نہیں کی. دوسری بات سنیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اموات کا تقابل خلیفہ رابع کی موت سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دونوں شہید ہوئے تھے. خلفائے راشدین تھے دونوں، اور ان پر بدبخت مخالفوں نے حملے کیے اور دونوں شہید ہو گئے. خلیفہ رابع صاحب تو تبھی موت فوت ہوئی. تیسری بات سنیے کہ اگر آپ مرد خدا سے مراد، اگر آپ کی مرد خدا سے مراد پالوس ثانی، ویری سوری میں کہہ رہا ہوں، میں یہ بات لیکن ہے حقیقت سچ ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ پالوس ثانی یعنی خلیفہ ثانی کی موت اگر ہے تمہاری نظر میں تو ان کی موت تو ایک مفتری اللہ کی موت تھی. برخلاف پالوس ثانی کے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامعین کرام اموات شہادت کی موت تھی. اچھا، میں جب کہتا ہوں کہ پالوس ثانی یا خلیفہ ثانی، تو اس کی جو موت تھی ایک مفتری اللہ کی موت تھی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا ثبوت یہ ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو انہوں نے 1944 میں غالباً جنوری 1944 کے آخر میں انہوں نے ایک خواب دیکھ کے دعویٰ کیا تھا اپنے مسلم موعود ہونے کا، حلفاً دعویٰ کیا. اور میرے خیال میں اس سال اس نے 3-4 جگہ جا کر، مثلا دودھیانے بھی گیا ہے، ہوشیار پور بھی، غالباً لاہور بھی وہ آئے تھے مارچ کو. پھر جلسہ سالانہ جو قادیان میں ہوا سال 1944، وہاں پہ حلفاً انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وہ مسلم موعود ہوں وغیرہ وغیرہ. تو میں بتاتا ہوں کہ یہ دعویٰ ان کا جھوٹا دعویٰ تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے اس دعوے کے بعد 10 سال بعد مسجد مبارک ربا میں 10 مارچ کو 1944 کو اپنے پورا حفاظتی انتظام موجود تھا. ایک آ کے کسی نے اس کی شہر پر حملہ کیا اور وہ بتین کو قطع کر دیا. باڈی گارڈ موجود تھے. اور میرے خیال میں آج جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے، میرے دوست ہیں، ان میں ایک ایسا وجود بیٹھا جو اس نماز میں شامل تھا. وہ کہتا ہے میرے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا. وہ بچہ تھا، اس وقت ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہے. تو ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا تو ایک بندہ درمیان میں سے صف میں سے اٹھ کر اس نے حملہ کیا، ان کی گردن پر حملہ کیا. دیکھو، یہ حملہ پیٹ پہ بھی ہو سکتا تھا، ٹانگ پہ بھی ہو سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملے ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے، لیکن کسی کی بتین قطع نہیں ہوئی تھی. اگر یہ خلیفہ ثانی صاحب، اگر یہ صادق انسان تھا، سچا مسلم موعود تھا، تو یہ اس کی بتین کیوں قطع ہوئی؟ اس انسان نے چاقو سے حملہ کر کے اس کی بتین کو قطع کر دیا. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. پھر یورپ آیا، یورپ ان کو چیک اپ ہوئی. جرمنی میں بھی ہمبرگ اور ایک نیورمبرگ، 2 جگہ پر ان کا ٹیسٹ ہوا، اور ہیگ میں بھی ہوا، لندن میں بھی ہوا. چاروں جگہ پر جو ماہر ڈاکٹر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی جو چاقو ہے ٹوٹ کر اس کا ٹپ جو ہے وہ جو شہر آ گیا اس کو قطع کر کے اندر داخل ہو گیا. اب وہ ٹوٹ گیا چاقو. اب ہم اس کو نکال لیں تو یہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1954 کو 10 مارچ کو اس پر یہ حملہ ہوا. تو بعد میں ان کی زندگی جو بھی ہے وہ تو محفوظ ہو گئے بڑی جلدی. 1955 میں ان کے ایسے بیانات موجود ہیں اخبار الفجر کے کہ وہ فالجو ان کو ہو گیا. تو پھر وہ پڑے رہے ہیں، یعنی کہ ایک مفلوج کی حالت. ایک بلکہ میں تو پچھلے دنوں اسی سال کی بات ہے کہ ہمبر سے کوئی عزیز تھے میرے جاننے والے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، کافی لمبی بات کی.
انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میرے پاس ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کے خط پڑے ہوئے ہیں جن میں انہوں نے یورپ کے ان ڈاکٹروں کو لکھا تھا جہاں سے وہ ٹیسٹ کرا گیا تھے کہ جناب وہ میرا والد تو مکمل طور پر ذہنی طور پر مجنون یعنی مفلوج ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ 1960 کی باتیں اس شخص نے مجھے کہیں کہ میرے پاس وہ خطوط پڑے ہوئے ہیں۔ مقصد کہنے کا ہے اس کے باوجود وہ 1965 تک زندہ رہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ رکھے گئے، اللہ نے رکھے۔ 1954 کے بعد وہ ان کا کام تو ہو گیا تھا، وہ اس قابل ہی نہیں تھے وہ کام کریں تعمیری کام جماعت کا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ یہ جو زندگی ہے ان کو 10-11 سال وہ دی۔ اس کی وجہ کیا تھی تو میں آگے انشاءاللہ ایک سوال آئے گا اس کے جواب میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں بتاتا ہوں کہ جو صادق انسان ہے اس کے ساتھ یہ رویہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ جو مفتری ہوتا ہے، جھوٹے اعلام بناتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور لوگوں کو قابو کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قسم کا سلوک کیا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سورۃ الحاقہ ہے اس کی آیات جو ہیں 45 تا 48 میں یہ واقعہ ہے، اللہ نے بات کیا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جھوٹا الہام یہ میرا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتا تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا اور اس کی جو بدین ہے اس کو قطع کر دیتا، رگے جان کو کاٹ دیتا، شہرہ کو کاٹ دیتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ میں ترجمہ آپ کو بشیر الدین محمود کو ہی پڑھ کر سناتا ہوں، وہ کیا لکھتا ہے ان چاروں آیات کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے۔ سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ دیکھو اتنے عظیم نبی اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد اگر تو یہ کام کرتا، اگر ایک جھوٹا الہام بھی بنا لیتا تو میں تجھے پکڑ لیتا۔ یعنی ان آیات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کسی نبی کا بھی لحاظ نہیں، کسی پیارے بندے کا بھی لحاظ نہیں، اس کا فیصلہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس انسان نے جنوری 1944 میں ایک خواب کی بنا پر یہ دعویٰ کیا تھا، اس کی وطین 10 سال کے بعد کیوں قطع ہوئی؟ میں احمد جمال سے پوچھتا ہوں کیوں ہوئی قطع؟ اس کی نہیں قطع ہونی چاہیے تھی۔ آپ کا خلیفہ کیا جواب دے گا مجھے اس بات کا؟ اور پھر ہمیشہ وہ اس کے بعد اس حملے کے بعد وہ پڑے رہے بیڈ پہ۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں، مجھے آج کل پتہ لگا ہے، مجھے ایک آدمی زندہ ہے وہ بتا رہا ہے، مجھے میرے کسی عزیز نے بتایا ہے کہ میں 1963 میں گیا انہیں ملنے کے لیے، اس وقت وہاں پہ وہ کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بیڈ پر بیٹھے جیسے چکی نہیں ہوتی تو ان کا یہ حال تھا، بھئی وہ ایسے گھوم رہے ہیں بیڈ پہ بیٹھے، تو یہ نارمل بندے کی باتیں تو نہیں ہوتی، یہ لوگ عینی شاہد ہے۔ کیا صادقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے؟ نہیں، صادق اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دیتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں ان کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ نبی کو رسول سچے کو بیماری نہیں ہوتی، ان کو ہوتی ہیں بیماریاں، ہر میرے ساتھ کوئی بیماریاں تھیں، مجھے بھی کچھ ہیں ایسی چیزیں جو میرے ساتھ نہیں ہیں، انسان ہوں تو، لیکن یہ جو ہے یہ ذلت کی جو موت ہے، ذلت کی زندگی ان کے شامل حال نہیں ہوتی صادقوں کے۔ اللہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی وہ عزت ہوتے ہیں کسی کی، اللہ نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے صادق بندوں کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہونے دیتا اور ان کو ہمیشہ ہی دلالی کے ساتھ غلبہ بھی دیتا ہے اور ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنا یہ بات جو ہے ابھی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کیا تھی، وہ تو شہید ہوئے، نہ ان کی وطین قطع ہوئی، کچھ ایسی بات نہیں ہوئی، ان کے پیٹ میں چاقو لگا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی زہر آلود خنجر تھا جس کی وجہ سے پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو باقی یہ جو آپ کا جو مسلم عود ہے اس کا تو پوری دنیا نے پھر دیکھا ہوا ہے، یہ تو 11 سال زندہ رہے 1954 کے بعد، تو یہ مفتری اللہ کی یہی حالت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا اینڈ ہی ہوتا ہے اس کو، کیونکہ اگر وہ اللہ ایسا اینڈ نہ کرے تو پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ مفتری اللہ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اموات کا، ان کی شہادتوں کا خلیفہ ثانی
یا خلیفہ رابع صاحب کی موت کے ساتھ ہم کوئی تقابل نہیں کر سکتے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر خلیفہ رابع صاحب کو آپ یعنی احمد جمال صاحب کو کہہ رہے ہیں مرد خدا کہہ رہے ہیں، تو آپ کی یہ صرف عقیدت مندی ہے جس کی بنا پر آپ لوگ اس کو مرد خدا کہتے ہیں۔ وہ تو ایک مرد نفس تھے، ان کی موت بھی اس عاجز کے بالمقابل ایک شکست خوردہ اور ذلت کی موت تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے والد کا دعویٰ مسلم موعود ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اور خاص طور کا دعویٰ قطعی طور پر سچا تھا، جس کے آگے وہ میری دعویٰ ملنے کے بعد لڑ کڑاتے پھرتے رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے ان کی بیان پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ فیصلہ کون ہے اس معاملے میں کہ ان کی موت کیا تھی۔ پھر وہ خود 5 دسمبر 1986 میں اپنے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب میرا مقدمہ ان کے آگے پہنچا وہ تو ابہام کا شکار ہو گئے، وہ تو سمجھنے مجبور ہو گئے یہ کیا ہو گیا۔ اس نے سوچا، وہ دلائل جو میں نے رکھے تھے ان کے آگے ذکی غلام کے حوالے سے، اس نے ان کو مرزا محمود پر اپنے والد پر اپلائی کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھی وہ تو ابہام کا شکار ہو گئے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی۔ مزید سنیے، اسی خطبہ جمعہ میں وہ کہتے ہیں یہ جو ہے اسے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں 10 جون 2002 کو جب انہوں نے 2001 کے جلسہ سالانہ جرمنی کا جو تھا وہاں پہ آ کر انہوں نے مجھ پر حملہ کیا کہ جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جس کے دماغ میں ایسے ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں باتیں کی۔ تو باہر میں اس جمعے میں تو نہیں تھا، وہ جلسہ میں گیا تھا، مجھے پتا یہ میرا بھی آخری جلسہ ہے۔ تو باہر وہ میرے عزیز جو تھے اس جلسہ جمعہ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے متعلق بات کی ہے۔ باہر وہ میں نے بات پھر وہ سنا ان کا خطبہ، تو میں بتاتا ہوں کہ پھر میں نے ان کو پورا اپنا مقدمہ اپنا دعویٰ دوبارہ لکھ کے غلام مسیح الزمان جو کتاب ہے اس وقت alghulam.com پر آن ایئر ہے، یہ پوری بھیجی ان کو، جس میں اس کے 3 خطوط تھے، میں نے جو انہوں نے لکھے تھے مجھے اس میں موجود ہیں، وہ میں نے شامل کر دیے۔ تو اس کے بعد تیسرے جمعے پہ جا کے پوری جماعت احمدیہ جو قبرستان ہے وہ گواہ ہے اس بات پر، تو وہ تیسرے خطبے پہ جا کے میری اس کتاب بھیجنے کے بعد وہ ڈائس پہ گر پڑے۔ اب خود فیصلہ کر لو تم کہ میرے اور خلیفہ رابع صاحب کے دونوں میں سے ثبات قدم کس انسان کو حاصل ہے، میرے قدموں میں ثبات ہے یا کہ تمہارے خلیفے میرے آگے ڈائسوں پہ گرتے پھر رہے تھے۔ یہ تو مرزا طاہر کی بات ہے۔ آگے میں ایک اور ان کا اسی جو ان کا تھا خطاب تھا جو خطبہ تھا، اس میں میں چند الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہر الگ الگ معانی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ اب سنیے ان کے الفاظ جو میں پڑھنے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے۔ میں کیوں دلیر ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مجھے پتا ہے کہ میں صادق ہوں، اور مجھے یہ بھی خدا نے بتا دیا کہ تو کیسے صادق ہے، اور یہ مجھے میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ کیوں بھاگتے رہے ہیں؟ ان کے قدموں سے بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو جانتے ہیں کہ جناب ایک خلیفہ ثانی تھا ہی جھوٹا، اس کے دعوے میں تو جان ہی نہیں، کیونکہ وہ بندہ وہ ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا نا۔ محمدی مریم کو بشارت دی تھی اللہ نے پھر دینا ہی خود تھا۔ اللہ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں، تو اس کا کوئی بیٹا مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو اب پتہ لگ گیا، اگر پہلے نہیں پتا تھا، میرے دعوے کے بعد انہوں نے پتہ لگ گیا بھی یہ تو معاملہ ہی ختم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ثبات دیا ہوا ہے، اور آگے میں پڑھ کر سناتا ہوں ان کے الفاظ۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے، اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے۔
اس لیے مومن اپنی گفتگو کا کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں احمد جمال صاحب کو خود اس پہ اندازہ لگا لو میرے قدموں میں ثبات ہے یا تمہارے خلیفے تمہارے مولوی میں ثبات ہے قدم میں؟ کون بھاگ رہا ہے؟ یہ سادہ سی بات ہے. اس کا بھی نہیں پتہ لگا آپ کو 13 سال کے میں ابھی پتہ نہیں لگ رہا ابھی کون بگوڑا ہو چکا ہے. میں کھڑا ہوں ڈٹ کے کھڑا ہوں میدان میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں میرا صاحب کا ماننے والا حقیر صاحب کا غلام ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے جو مجھ پر اللہ کی نظر کرم پڑ گئی. آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا تھا تو وہ بھی یہی کام کرتا جو آج میں کام کر رہا ہوں اگر اس کو اللہ چن لیتا. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے, اللہ اپنا بندے کسی کو نواز دے تو اس کے قدموں میں پھر کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آتی. وہ دلیر ہوتا, دلیر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے. اور آپ ان مردوں بیچاروں کو یہ سارے ہمارے بہن بھائی ہیں, یہ جماعت میں کوئی غیر لوگ نہیں ہیں, مردے ہمارے ہی لوگ ہیں, رشتے دار ہیں سارے. تو میں ان کو کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی جان پر رحم کرو. تمہیں ایک بہت بڑے دل میں پھنسا دیا گیا ہے. کوئی خلافت نہیں ہے, یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے, یہ مذہب کے نام پر ایک دکان ہے جو چلائی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دکان کے اب آخری دن ہے جو جلدی ان کا کام ہونے والا ہے. تو میں احمد جمال صاحب سے کہتا ہوں اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے. آگے اگلا سوال کریں. Ahmad Jamal said further writes, truth is not proven by using someone's timely death as a reason to show how great you are. Allah gives all His people time to repent from their mistakes. One should remember this before they reach a point of no return and will have ultimately ruined their hereafter. ترجمہ, یہ دکھانے کے لیے کہ تم کتنے عظیم ہو کسی کی وقتی موت کو بیان کرنے سے یہ سچ ثابت نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے سب بندوں کو غلطیوں پر پچھتاوے اور تلافی کا وقت دیتا ہے. انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ غفلت میں اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں سے پھر واپسی یا تلافی کی رائیں بند ہو جائیں اور بالآخر اس کی آخرت تباہ ہو جائے. احمد جمال صاحب, پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ ثانی کی موت کا ذکر خاکسار ان کے مفتری اللہ ہونے کے ثبوت میں پیش کرتا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان کی موت کا, تو وہ تھا ہی مفتری اللہ, میں ہوں کیا کروں. ان کی موت سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ مسلم موعود میں قطعی طور پر جھوٹے تھے. اور موعود ذکی غلام نے تو 15ویں صدی ہجری کے سر پر ابھی نازل ہونا تھا. وہ دعویٰ کرتے پھر رہے 1944 جب ابھی 15ویں صدی کافی وقت تھا اس کو شروع ہونے کے لیے. دوسری بات یہ کہ کسی کی موت کی بجائے میں اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلح کی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے الہامی اور الہی اور قطعی نظریہ ورچوئس گاڈ کو پیش کرتا ہوں. میں کسی کی موت پر نہیں بیٹھا ہوا کہ جو خلیفہ ثانی مر گیا مفتی اللہ تھا جو مجھے مان لو میں سچا ہوں. نہیں, وہ میری صدق کا جو ثبوت ہے وہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے. اس میں میری سچائی کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے غلام ہے اس کی سچائی کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں دی ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تو اور میں یہ بھی بتاتا ہوں, آگے بھی میں بتا چکا ہوں کہ دیکھو یہ جو مضمون ہے ورچوئس گاڈ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کے متعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم جو ہے کوئی انسان اپنی عقل کی طاقت کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتا. اور وہ جو ذکی غلام ہے اس کی مرکزی جو علامتیں اللہ نے اپنی اس پیش گوئی میں دی ہیں محمدی مریم کو, اس میں جو نشانیاں ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ہیں ہی علم سے متعلق, کامل علم سے متعلق یا عرفان سے متعلق سبھی وہ نشانیاں ہیں. اچھا, جب اس کی مرکزی علامتیں ہی نشانیاں ہی علم و عرفان سے تعلق رکھتی ہیں اور علم و عرفان ایسا موضوع ہے, ایسا سبجیکٹ ہے جس کے متعلق بندہ عقل کے ذریعے ان کو حاصل ہی نہیں کر سکتا, تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم اپنی ذات کا دے گا تو اس کو ملے گا علم و عرفان. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم و عرفان کی دولت سے نوازتا ہے اور اس میں وہ موعود جو نشانیاں ہیں ذکی غلام کی وہ ساری ان کو دے دیتا ہے اس بندے کو. میرا یہ ثبوت ہے, میں خلیفہ ثانی کی موت کا ذکر کر کے یا خلیفہ رابع کی موت کا ذکر کر کے سچا نہیں ہو رہا, نہ یہ میرا وہ ایشو ہے. وہ تو اپنے چونکہ غلط لوگ تھے, مس گائیڈڈ لوگ تھے, انہوں نے پوری جماعت کا ستیہ ناش کیا, گمراہ کر دیا. تو میں تو موت جو کہ جھوٹے لوگوں کی موت تو عجیب ہی عبرتناک نشان ہوتا ہے, میں تو ان کا ذکر کرتا ہوں.
لیکن میرا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے وہ مرے تھے، ان کے جھوٹ بولا تھا. میرا ثبوت میرے پاس ہے اور جو میں آپ لوگوں کے آگے دکھاتا رہتا ہوں. علاوہ اس کے آخرت کی تباہ ہونے کا ہم دونوں فریقوں میں سے یعنی خاکسار اور مرزا مسرور احمد صاحب میں سے اسے سوچنا چاہیے جو جھوٹ ہے. یہ جو آپ مجھے میرے متعلق کہہ رہے ہیں، جو بھاگتا پھر رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے. میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں اور آپ کے خلیفہ ثانی نہ تو خلیفہ تھے اور نہ ہی وہ مسلم موعود تھے. آخرت سے ڈرانے کے یہ بھاشن آپ اپنے خلیفوں اور مولویوں کو دیں، مجھے نہ دیں. مجھے پتہ ہے میں اگر باتیں کرتا ہوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ الہامن، اللہ نے فرمایا وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا. یعنی تم دیکھو میری باتوں کو، 13 سال سے میرا دعویٰ ہے، میری خطابات سنو، میرے مضامین پڑھو، تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ بندہ کسی طاقت سے بات کر رہا ہے. میری طاقت میں، میری باتوں میں ایک اللہ کا ایک روب اللہ نے مجھے بخشا ہے جو جھوٹوں کے پاس نہیں ہوتا. یہ صادقوں کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ تم جس طرف سے بھی آؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا جھوٹ کا پول کھلے گا اور تم جس طرف سے بھی مجھ پر حملے کرو گے تم ہی ناکام و نامراد ہوگے. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، احمد جمال صاحب، میں تو فیصلہ کے لیے سورۃ النساء آیت نمبر 60 میں بیان فرمودہ الہی حکم کے مطابق میدان میں کھڑا ہوں. احمد جمال صاحب وہ کیا ہے آیت؟ اس میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اس میں یہ ہے کہ اے مومنو، جب تم میں کوئی باہمی تنازع واقع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تم اس کا فیصلہ کسی نظام سے، کسی اطاعت کی وجہ سے دے کے نہ کرو. اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی کلام میں سے کرو. اسی آیت نمبر جو ہے 60 ہے سورۃ النساء کی، مرزا طاہر کا ترجمہ شدہ قرآن پڑھو، وہاں پہ اس نے ایک نوٹ دیا ہے اس آیت کے نیچے. وہ خود کہتے ہیں خلیفہ رابع صاحب یہاں پر اللہ اور رسول سے مراد ہے قرآن کریم کی تعلیم. تو میں تو احمد جمال صاحب میدان میں کھڑا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں بھی، آؤ فیصلہ کر لیں. جھگڑا کیا ہے ہمارے درمیان؟ اگر خلیفہ ثانی کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، ثابت اس طرح ہو جائے کہ مرزا صاحب کا الہامی کلام اس کو ثابت کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا قرآن کریم وہ ثابت کرے، تو میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جناب میں تو جیسے مرزا صاحب نے فرمایا ہے تم سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار ہو، میں تو نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن آؤ تو صحیح میرے میدان میں، کچھ موقع تو دو مجھے، کیونکہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا. اللہ کی میری گفتگو ہے، اللہ نے مجھے دیکھا، میں اس کو دیکھا، اللہ نے مجھے، یہ کوئی معمولی بات ہے دعویٰ کر لینا اللہ کے نام پر کھڑا ہو جانا، بہت بڑا بات ہے. ایسے نہیں صادق لوگ دعوے کیا کرتے. 10 سال اللہ تعالیٰ سے میں التجا کرتا رہا، اے خدا میں کمزور ہوں، ان پڑھ ہوں. خدا نے مجھے بار بار کہا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا، تو اب کمزور نہیں ہے، تو ان پڑھ نہیں رہا. اب 10 سال تک میں اللہ سے باتیں کرتا رہا اور اتنی بھاگ کے دعویٰ نہیں کیا. اخیر ایسے حالات میرے ہو گئے کہ میں نے سوچا کہ اگر اب میں نہ کھڑا ہوا تو میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ میں اس ذات کو نہیں کھونا چاہتا. میں پوری دنیا کی مخالفتیں لے سکتا ہوں، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں. اور مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی دعوے کیے نبی رسول ہونے کے، جو بھی گزرے ہیں، ان کا سب کا یہی حال تھا. انہوں نے بڑی دیر کے بعد اخیر ایسا ایسا ان پر یہ وقت آ گیا کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے گا ہم سے اگر ہم نہ کھڑے ہوئے. تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر شیر کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے قریب کوئی نہیں آتا، جس طرح آج تم مجھ سے بھاگتے پھر رہے. احمد جمال صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہل کی راہ سے باہر نکل کے دیکھ مجھے، میں مہر تابہ ہوں، آنکھوں کو مل کے دیکھ مجھے. جہالتوں کے تو اسیب کا ہے سحر زدہ، کبھی اثر سے تو اس کے نکل کے دیکھ مجھے. آگے پڑھے ان کا کچھ سوال. He says, you quote the below in your website, a revelation to Hazrat Masih Maud. I am with Ghaffar. I shall come to thee most suddenly. Tazkirah page 295. Have you ever thought about the meaning of the word Ghaffar? It means the forgiver. Unfortunately, that does not describe you one little bit. Your name may be Ghaffar Sahib,
but your tongue is not one to whom can be described as Ghaffar. ترجمہ: میں نے اپنی ویب سائٹ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کا حوالہ دیا ہوا ہے، انی مع الغفار آتی بغتۃ، انگریزی تذکرہ صفحہ 395۔ کیا آپ نے کبھی لفظ غفار کے معنی پر غور کیا ہے؟ اس کے معنی ہیں بہت بخشنے والا۔ بدقسمتی سے آپ نے یہ صرف تھوڑی سی چیز نہیں ملتی۔ تمہارا نام غفار صاحب ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان میں کوئی غفوریت نہیں ہے، احمد جمال صاحب، میں آپ کے یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ غفار اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور میں اس کا عبد یعنی عبد الغفار ہوں۔ خاکسار سے پہلے سب مرسلین میں عبد الغفار تھے، لیکن آپ کی جماعت احمدیہ قبرستان کی طرح ان کی قوموں نے ان کے دعوی کو تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح یہ سمجھتی تھیں کہ ان کے دور کے جو مرسل تھے ان میں غفوریت نہیں تھی۔ مرزا طاہر احمد خلیفہ رابع بھی عبد الغفار تھے، یعنی غفار کے بندے تھے۔ اب کیا انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے طرز عمل اور رویے سے اپنے غفار کا بندہ ہونے کا تاثر اور ثبوت دیا تھا؟ احمد جمال صاحب ہرگز نہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک نئی بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو میں سے کسی کو پتہ بھی ہو، لیکن میرے لیے نہیں تھی جب مجھے پتہ چلا تھا۔ میرے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، بلکہ دوست نہیں تھے، کافی عمر میں بڑے تھے مجھ سے، وہ درویش تھے، کسی زمانے میں وہ درویش بھی انہوں رہے ہیں قادیان میں، پھر بعد میں کوئی وجوہات ایسی، ان کی بیوی بیمار ہو گئی پاکستان میں، تو وہ پھر درویشی ان کی ختم ہو گئی، آ گئے۔ تو بہرحال نیک خدا رسیدہ بندہ تھا، تو بہرحال وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کی ملاقات ہوگی میرے ساتھ۔ ہمارے گھر میں، ہمارے ربا میں جو تھا وہاں پہ ایک کمرہ تھا خالی، تو میری بہن ادھر ملتان تھی، تو ان کے جو درویش صاحب تھے ان کے ابھی کوئی رشتے دار تھے، ان کی وجہ سے ان کو اپروچ کیا، تو ہمیں پتہ چلا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے خالی کمرہ رہو۔ ایک بیٹا تھا ان کا، وہ ایک خود تھے، تو وہ میرے ہمسائے میں میرے ہی گھر میں ادھر رہنے لگ گئے، تو انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی تھے۔ وہ بیچارے جب سے وہ مجھے ملے تو پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا، بل میں سمجھتا ہوں ایک بات کہ جو صادق ہوتا ہے نا اس کی وجود سے خوشبو نکلتی ہے سچائی کی، وہ مقناطیس کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح لوہا جو ہے نا مقناطیس کو رکھو چپ جائے گا، ایسے صادق جب دنیا میں آتے ہیں جتنے متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ فوراً اس کے آ جاتے ہیں۔ اچھا میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا، میں تو صرف اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں، تو وہ مجھے ایسے بدلے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا، میرے وجود میں کیا چیز اس شخص نے دیکھی، بعد وہ دن رات پر وہ میرے ساتھ رہا۔ پھر میں اپنا ایم اے میں کرنے کے لیے جوائن ہو گیا یونیورسٹی، تو وہ ادھر جرمنی آ گئے تھے، یہ 1979 کی بات ہے یا 1980 کی بات ہے۔ ایک دفعہ باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان راہوں کا، یہ بات میرے سے ہونی ہے، فیوچر کی یہ باتیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، میرے تو وہم گمان میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی تھی۔ ویسے چونکہ ان کا کافی علم تھا، مذہبی درویش بھی تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا، میرے لیے یہ نئی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ غفار جو حضرت نوح علیہ السلام کے ان کا اصل نام عبد الغفار تھا، یہ نوح ان کا نک نیم تھا۔ اب ان کا کیا ریسرچ تھی، کہاں سے ان کو پتہ چلا مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ درویش اب بہت ہو چکے ہیں، تو بہرحال یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں احمد جمال صاحب کو کہ حضرت میرا صاحب صاحب نے مخالفین کی بدزبانی کے بالمقابل سخت لفظ کا استعمال کیا تھا۔ کیا حضرت میرا صاحب صاحب میں غفوریت نہیں تھی؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ چوتھی بات یہ کہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں اور خلیفہ رابع صاحب ایک مرد نفس ہیں، اس کے باوجود خاکسار کی خلیفہ رابع صاحب کے نام خط و خطابت پڑھیں، میرے تینوں خطوط اور خلیفہ رابع کے تینوں جوابی خطوط پڑھ کر پھر تقوی اور دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کس میں غفوریت تھی اور ہم دونوں میں سے متکبر کون تھا۔ کچھ دلیل کے ساتھ بات ہے، ایسے کسی پر دعویٰ لگا دینا کہ تم نے غفوریت نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، خاکسار نے محمدی مریم حق مرزا غلام صاحب کی تعلیم، جیسے ابھی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ
سچی ہو کر جھوٹی کی طرف تسلسل اختیار کی. میں تو ان راہوں پر چلنے والا انسان ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں مسلم موت کا ہے ہی نہیں. یہ تو عام میں امت محمدیہ میں ایک نیک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا شخص تھا اور مخلص تھے وہ دونوں, میری ماں اور باپ. حضرت مرزا صاحب رشتے داری تھے. مذہب نہیں جانتا میں جنگل میں پیدا ہوں, ایک کچے گھر میں جہاں پہ پڑھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. میں تو قرآن کی ناظرہ بھی نہیں پڑھا, اپنے ہو ہی نہیں سکا مجھ سے. پتہ ہی بات کو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نشان دنیا میں دکھانا تھا کہ دیکھو اگر میں چاہوں کہ ایک ان پڑھ انسان جس نے قرآن کی ناظرہ بھی نہیں پڑھا میں اس سے بھی کام لے سکتا. اصلاح پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھانی تھی لوگوں کو. بہرحال اب اپنی کوشش سے بعد میں نے سیکھا. میں بتاتا ہوں کہ میں تو زندگی میں ایسا بھی نہیں ہو سکا کہ میں کسی سے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیتا. اسٹوڈنٹ ٹائپ میں پھر استاد پڑھاتی ہیں جس طرح میں پھر ہوتا ہے پاکستان میں اسکولوں میں. پھر ایسا ایسا میں بھی کوششیں میں نے کی تو باہر میں پڑھتا چلا گیا, قرآن بھی سیکھتا چلا گیا, لیکن باقاعدہ استاد کے ذریعے قرآن کریم ناظرہ باہر میں نہیں پڑھ سکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال و جواب کا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے. Jamal Sahib further asks, the other revelations you have quoted from Tazkira have not relevance to you, sir. They relate to Ahmadiyyat and other 27 sects. With regards to the prophecy relating to Muslim Maud that you claim you are, it very clearly states that the child will be from the progeny of Hazrat Masih Maud, something that you are not. ترجمہ, آپ کے نے تذکرہ میں سے جس دوسرے الہاموں کا حوالہ دیا ہے وہ بھی جناب آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی مطابقت نہیں رکھتے. ان کا احمدیت اور دیگر 72 فرقوں سے تعلق ہے. جہاں تک پیشگوئی مسلم موت کا تعلق ہے جس کا آپ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ آپ ہیں, یہ پیشگوئی بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ وہ بچہ حضرت مسیح موعود کی نسل میں سے ہے جو کہ آپ نہیں ہیں. شکریہ. احمد جماعت سوال, پہلی بات تو میں آپ کے سوال کے سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ 13 مبشر الہامات ذکی غلام یا مسلم موعود کہہ لیں ان کے متعلق ہیں. یعنی یہ الہام مجھ پر نہیں ہوئے, یہ اس برگزیدہ انسان پر ہوئے تھے جس کو ہم سب امام مہدی و مسیح موعود مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اس واسطے پر, یہ ان کے الہام ہیں. اور یہ جو الہام ہیں جب ہم ان پر غور کرتے ہیں اور غور بھی کرتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں غور کرتے ہیں, کیونکہ قرآن کریم حکم ہے, فرقان ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. کسی کی نظام نے, کسی کی بیان نے یا کسی کے عقیدے نے فیصلہ نہیں کرنا. قرآن کریم جو کتاب ہے آنسر پر نازل ہوئی, اس نے فیصلہ کرنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہلے بھی یہ فیصلہ کرتی آئی ہے کتاب, اب بھی وہ فیصلہ کرے گی. جب ان 13 مبشر الہاموں کو ہم قرآن کریم پر عرض کرتے ہیں تو یہ اطلاع ملتی ہے, قرآن کریم ہمیں فتویٰ دیتا ہے کہ یہ جو ذکی غلام ہے جس کی مختلف صفات اپنے کلام میں اللہ نے بیان فرمائی تھیں, یہ بچہ بطور جسمانی لڑکا اللہ نے ملہم کے گھر میں پیدا نہیں کیا. میری بات ہو بے شک بھلے نہ مانو, کسی اور کی بھی نہ مانو, لیکن یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس ڈیسیژن. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور صلی کی سلبی اولاد کے متعلق ہیں الہام, باقی 72 فرقوں کے متعلق ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت مرزا صاحب کی جہاں تک سلبی اولاد کا تعلق ہے, ان الہاموں میں جو 20 فروری 1886 کی مین جو پیش گوئی ہے اس میں اللہ نے 2 نشانوں کا وعدہ کیا ملہم سے, ایک لڑکا موعود کہہ لیں اور ایک موعود ذکی غلام. اور وہ لڑکا جو تھا اس کے متعلق تو خود قطعی طور پر اسی
الہامی کلام میں مرزا صاحب صاحب کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. بات فیصلہ طے ہو گیا فیصلہ. اور وہ باقاعدہ دیا اللہ نے بشیر احمد اول کے طور پر دیا. خود حضور صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ لڑکا ہے میرا. لیکن اللہ کی عجیب قدرتیں ہیں کہ اللہ نے آزمائش کرنے کے لیے آئندہ زمانے میں ملہم کی اولاد کی اور ملہم کی جماعت کی. اللہ نے اس لڑکے کو فوت کر کے پھر آگے اس کے مسیل کی بشارت دے دی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, اکثر میں نے خطبات میں یہ کہا بھی ہے اور لکھا بھی ہے, لیکن ملہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں کھولیں. ملہم یہ سمجھا کہ یہ جو لڑکا ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا, یہ لڑکا بشیر احمد اول تھا, وہ فوت ہو گیا ہے. اس لحاظ سے یہ پیش ہوئی مطلب کہ ایک بچے میں پوری ہوئی اور ختم ہو گئی. جبکہ بات یہ نہیں تھی. اللہ نے اس پیشگوئی کو ختم نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ نے اس لڑکے کا آگے مسیل کی خبر دے دی. وہ مسیل کون تھا بشیر احمد اول کا؟ وہ تھا 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا بچہ بطور مسیل بشیر احمد اول. تو ملہم یہ سمجھتا رہا, اور ملہم خدا تو نہیں تھا نا, خدا تو اللہ ہے. ملہم کوئی نبی بھی خدا تو نہیں نہ ہو سکتا. اس کی علم غیب پر وہ قدرت نہیں حاصل کر سکتا. جتنا علم دے گا اللہ اس کو نبی کو تو اتنا علم اس کو ملے گا. اللہ نے یہ باتیں اپنے ملہم پر نہیں کھولی. آگے ملہم سمجھتا رہا کہ یہ ذکی غلام دوسرا جو ہے یہ وجود ہے. یہ بھی اس کو بھی انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھا, وہ سمجھتے رہے تھے کہ یہ میرا لڑکا ہے کوئی. لیکن پھر آگے انہوں نے جب سبز اشتہار لکھا بشیر احمد اول کی وفات کے موقع پر, اس میں انہوں نے جو لکھا تھا یہ لکھا تھا کہ آگے یہ جو ہے یہ لڑکا جو میرے گھر میں پیدا ہوگا یہ مسلم موعود ہے, یہ دوسرا ہے. لیکن سبز اشتہار کے وہ جو بیانات ہیں ملہم کے, جب وہ بچہ پیدا ہوا 12 جنوری 1899 کو, پھر حضور صاحب نے ایک تبلیغ کے نام پر اشتہار شائع کیا. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ملہم نے اپنے جو بیان تھے سب اشتہار کے ان سے رجوع فرما لیا, پیچھے ہٹ گئے. یہ کہہ کے کہ میں نہیں کہتا کہ یہ لڑکا مجھ سے موعود ہوگا, یہ موعود بچہ ہوگا, نہیں. ان کا کہ ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں, جب اللہ مجھے خبر دے گا تو میں بتا دوں گا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ 12 جنوری کو جو بچہ 1899 کو پیدا ہوا تھا بشیر الدین محمود احمد, اللہ مرزا صاحب نے ملہم نے اس کی پیدائش کے موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ موعود لڑکا ہے میرا, یہ مسلم موعود نہیں کہا تھا. آگے پھر ملہم انتظار کرتا ہے, بشارتیں چلتی رہیں ذکی غلام کی مختلف صفات کے ساتھ بھی, ذکی غلام کے لفظ کے ساتھ بھی. تو لیکن حضور صاحب کے گھر میں بچے بھی پیدا ہوتے رہے. ملہم جو ہے ان بچوں پر چونکہ پہلا بچہ جو بشیر احمد اول تھا اس کو ملہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہی میرا وہ موعود لڑکا ہے, یعنی مسلم موعود ہے. جب وہ بچہ فوت ہو گیا تو اس سے جو ملہم تھا وہ محتاط ہو گیا. پھر اس نے آگے پھر جلدی کسی بچے پر نہیں کہا کہ یہ میرا بچہ ہے. 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والے بچے کے متعلق بھی انہوں نے نہیں فرمایا کہ یہ مسلم موعود ہے, یہ موعود لڑکا ہے. آگے پھر بشیر احمد پیدا ہوا, اس کے متعلق بھی انہوں نے پھر یہی کہا کہ ابھی پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ ہو. پھر شریف احمد پیدا ہوئے, پھر بھی نہیں انہوں نے قطعیت کے ساتھ کہا کہ یہ میرا ہوگا لڑکا موعود, مسلم موعود ہوگا. جب وہ چوتھا لڑکا ان کے بقول ملہم کے بقول کہ یہ صاحبزادہ مبارک احمد 14 جون 1899 کو جب پیدا ہوا, تو پھر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ یہ وہ میرا لڑکا ہے چوتھا, 3 کو 4 کرنے والا. یہ وہ لڑکا ہے جس کی پیشگوئی مسلم موعود میں یا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں خبر دی گئی تھی. یہ وہ بچہ ہے 3 کے بعد وہ چوتھا پیدا ہونے والا. یہ وہ مولود مسعود کو اس قسم کے نام بھی ملہم نے بتا دیے. تو جب بتا دیا, اعلان کر دیا گیا صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق, تو پھر آگے اللہ کی تقدیر دیکھیں کہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ وہ لڑکا میں نے دیا ہی نہیں, میں دے ہی نہیں رہا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تقدیر ظاہر ہوئی اس چوتھے لڑکے کے متعلق بقول ملہم کے, یعنی صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق. وہ یہی ہوئی کہ 1907 میں وہ لڑکا فوت ہو گیا, اللہ نے فوت کر لیا. جس دن فوت ہوا وہ لڑکا, اسی دن اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے ملہم پر, انا نبشرک بغلام حلیم, میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں. حلیم تو اس کی صفت ہے ایک, وہ ذکی غلام کی مسلم موعود کی. تو پھر آگے اکتوبر 1807 میں ہی اکتوبر میں پھر یہ الہام ہوا حضور صاحب کو کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت.
یہاں پر قطعی کر دی بات، اللہ نے کوئی فیصلہ شک چھوڑا ہی نہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے تھے مرزا صاحب کے دل سے زبان سے، یہ نام نہاد ماننے والوں کی میں نہیں بات کر رہا، سچے مومنوں کے لیے تو فیصلہ کر دیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ مسیل ہوگا مبارک امن کا، اللہ الہام کہہ رہا ہے، یعنی اس کے بعد پیدا ہوگا۔ تو آگے پھر 6-7 نومبر 1907 کو پھر اسی ذکی غلام کی پھر بشارت اللہ دے دیتا ہے کہ صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ۔ تو آگے پھر وہاں پہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے بشارتوں کا۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو سوچ سمجھ ایمان رکھنے والا احمدیہ اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وسیلے مبارکے میں تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے علیہ السلام کے گھر میں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو خوف کرو، ڈرو اللہ سے یار، تم نے آگے جانا ہے، 4 دن دنیا کے ہیں، 4 دن تم جھوٹ کے پیچھے لگ کے کیا تمہاری دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، اللہ کو راضی کرو۔ جب اللہ نے الہامی کلام میں ملہم کو بتا دیا کہ وہ وجود جو ہوگا مبارک امن کا مسیل ہوگا، تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکے کے۔ تم کیوں اس کے جسمانی بیٹے کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ اور جسمانی جس بیٹے نے دعویٰ کیا اس نے اپنی سزا پائی، اس کی اپنی زندگی میں سزا پائی۔ میں تو اس دن غالباً 10 مارچ کو میری ماں نے مجھے بتایا کہ مارچ 1954 کی میری پیدائش ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو فوت ہوئے، میری والدہ صاحبہ نے بتایا تھا کہ تو 6 مہینے کا تھا جب فوت ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب 19 ستمبر 1954 میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ بیشتی مقبرہ جو اولڈ ہے وہاں پہ جا کے میرے والد کا نام اور ڈیٹ اس کی ڈیتھ کی پڑھ سکتی ہیں۔ 6 مہینے سے مراد یہ ہے کہ میں 19 مارچ بنتا ہے میری پیدائش کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اماں کو تو پتہ ہی نہیں میری ریئل ڈیٹ کیا ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ جس دن صبح کے وقت میں ویسے پیدا ہوں، میری والدہ نے بتایا جس دن میں پیدا ہوں اسی دن عصر کے ٹائم مرزا بشیر الدین محمود کا اللہ نے کام کر دیا، اس کے جوڑ کا کھول دیا۔ یہ میں ایک بتاتا ہوں کہ کوئی وجہ ہے، تو والدہ صاحب کو پتہ نہیں میری حقیقی ڈیٹ کا پیدائش کا، لیکن بہرحال میرا وجدان کہتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا صبح، اسی دن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ کسی کو بنانا نہ بنانا تو اللہ کا کام ہے، بندے تو نہیں بندے، پیشگوئیوں کے مصداق بندے خود نہیں بنا کرتے، نہ قومیں بناتی ہیں ان کو، نہ وہ بنا سکتی ہیں، اللہ کا کام ہے اپنی پیشگوئی کو جہاں چاہے جس پر چاہے اس کو مصداق بنا دے۔ تو بات یہ ہے کہ جمال صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو الہام ہیں میرا صاحب کی اولاد کے متعلق ہیں، ایک لڑکا تھا وہ فوت کر لیا، پھر اس کے مسیل کی خبر دے دی۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنا دعویٰ مود لڑکا تک رکھتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس پر دنیا غالب تھی، اس کا نفس نے اس کو گمراہ کر دیا اور اس نے پھر یہ جھوٹے دعوے کیے، بلکہ حتیٰ کہ جب وہ خلیفہ منتخب ہو گیا یا قبضہ کر لیا خلافت پہ، تو ابھی وہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے کوئی صحابی تھے یا وہ پتہ نہیں کس کیٹیگری کے صحابی تھے، یا بات کو میں سوچتا ہوں، مولویوں نے یہ اعلان اور تحریراً اور زبانی کہنے شروع کر دیا المسلح الموت، اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد میں خوف خدا ہوتا ہے، مینس کہ تقویٰ ہوتا ہے، اگر اس انسان میں ایمان ہوتا اور سچائی ہوتی، تو وہ کہتا اور لوگوں تمہیں جہنم میں پھینک رہے ہو، کیونکہ 1908 میں خود اپنا ایک مضمون میں وہ تسلیم کرتا ہے بات کہ جی مسیل مبارک احمد جو ہے آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا، جبکہ میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ ذکی غلام کے متعلق مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں دیا کہ میں تیری صلب میں سے کروں گا پیدا، نہیں دیا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ 1908 میں یہ بات اس نے غلطی سے کہہ دی، جب وہ یہ مانتا ہے 1908 میں اپنے مضمون میں یہ بات کہ یہ شخص تو وہاں پہ کان اللہ نزلہ من السماء کی یہ نشانی بتاتا ہے کہ یہ بندہ آسمان سے خدا کے نازل ہوگا، ایسے ہوگا، بڑا عظیم آدمی ہوگا، تو جب اس کو پتہ تھا اس بات کا 1908 میں یہی مسلم موعود ہے، وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، ہم بھائیوں میں سے تو ہے ہی نہیں۔ دیکھو اس انسان کے تقویٰ کا کیا حال تھا، وہ دنیا دار آدمی تھا، لوگ مولوی اس کو لگا رہے تھے کہ المسیح اور وہ کیوں نہیں اس کو منع کیا اس کو کہ تم یہ کیا کرتے ہو میرے متعلق؟ دیکھو میرے متعلق 10 دسمبر 1983 سجدے سے پہلے اگر کوئی مجھے کہتا نا المسلم موعود، میں کہتا ہوں تم میرے جہنم میں پھینک رہا ہے، میں کہاں سے بن گیا مسلم موعود؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بنائے تو بنتا ہے آدمی، بلکہ میں نے کسی خطبہ میں ذکر بھی کیا ہے اس معاملے کا کہ وہ اس زمانے کی باتیں 1978 کی باتیں ہیں یا 76-75 کی، ہمارا کوئی بندہ تھا چنوڑ کا بدو ملی کا، ہمارے مکان کے ایک کمرے میں رہتا تھا، 2 کمرے تھے اس کے پاس، فیملی رہتی تھی، اور جب میرے ساتھ رہا 6 مہینے اس کے بعد ہے دیکھا یہ خدا کے بندے جو ہوتے ہیں ان کی شان کچھ اور ہوتی ہے، ان کا بچپن ڈیفرنٹ ہوتا ہے عام بچوں سے، ان کی جوانی ڈیفرنٹ ہوتی ہے عام جوان لوگ جو ہوتے ہیں،
ان کا بڑھاپا اگر وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے, وہ ہدایت پر چلتے ہیں, سیدھے راستے پر چلتے ہیں, بالکل ان میں پیدا ہوتی ہیں بچپن سے یہ باتیں. جب وہ رہا 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ بڑا مسکرا کے مجھے کہتا ہے غفار میں دیدہ دعویٰ نہ کر دیں, پنجابی میں بولتا مجھے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جب اس نے یہ مجھے بات کی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی مجھے اس لفظ سے اس کے. میں نے کہا کہ یار میں نے اتنی زیادہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا. یعنی مجھے محسوس ہوا کیا بشیر الدین محمود کو نہیں پتہ لگا کہ یہ مجھے المسیح الموت بنا رہے ہیں. میں تو کہہ چکا ہوں 1908 میں کہ جی وہ تو پیدا ہوگا آئندہ زمانے میں میرا سب کی نسل میں پیدا ہوگا, میں تو ہے ہی نہیں ہوں. کیا اس کو غصہ نہیں آیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں مجھے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت میں فطور آ چکا تھا, وہ دنیا دار بن چکا تھا, اور اس نے پھر یہ ساری گیم کی. یہ سارا ایک پری پلان باتیں تھیں. 30 سال پھر اس نے کام کیے جماعت کے, اسی مقصد کے لیے کیے تھے, بھاگ دوڑ کر کے کہ جی کچھ کارنامے کروں. وہ بار بار میں نے بعض پچھلے سال جو میری تقریر تھی غالباً سنڈے کی تھی, اس میں نے یہی تقریر اس کے حوالے دیے ہیں کہ وہ 30 سال میں جو بیان دیتا رہا سب بتا رہے ہیں بیان کے بھی اس بندے پر یہ سوار ہو چکی ہے پیش گوئی. یہ ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ میں اس کا دعویٰ کروں اور میں مجھ سے موت بن جاؤں. مقصد میرا کہنے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو ایک لڑکا دیا تھا, وہ بشیر احمد اول کے طور پر دیا, پھر اس کو فوت کیا کر لیا, پھر اس کو مسیل کی خبر دے دی اللہ نے. تو اگر بشیر الدین محمود احمد تقویٰ کی راہوں پر چلتا تو ٹھیک ہے, بڑا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا بھی دیتا بھی تو لڑکا ہے, تو دعویٰ کر لیتا, اپنے دعوے کو لڑکے کی حد تک رکھتا, موت لڑکی کی حد تک, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہ جماعت میں فتنہ پیدا ہوتا, نہ لوگ گمراہ ہوتے. اب تو یہ سارے کام ہی غلط ہو گئے ہیں. دعوے اس لیے کیے کہ آئندہ ہم نے اپنی خلافت جو گدی ان کی بنائی ہوئی ہے, جو خلافت کے نام پر دھندا کر رہے ہیں کہ قیامت تک ہم چلائیں گے, 1000 سال, اگر قیامت نہیں تو 1000 سال تک ان کے پلان کہ ہم چلائیں گے. حکومت ہے نا, ایک مذہبی اقتدار ہے ان کا. خلافت کہنا, اس کو جھوٹ بولنا, تو نیک بندوں کا تو کام نہیں ہوتا. بدھ کی لوگ تو ان چیزوں کو بڑے دور ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں 4 دل کی زندگی ہے ہماری, ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارو, اللہ سے ہمیشہ بخشش مانگتے رہو, کیونکہ انسان کمزور ہے, نفس لگا ہوا ہے, کوئی غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگو. مقصد میرا کہنے کا ہے اپنا احمد جمال صاحب کو, مرزا صاحب کی اولاد کے متعلق کچھ نہیں, ایک ہی لڑکا کی پیش گوئی ہے. اس کے علاوہ یہ 2 ہی وجود ہیں جو نشان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو دیے. باقی حضرت مرزا صاحب جب پہلا بچہ فوت ہو گیا, بعد میں پھر میں نے یہ باتیں خطبوں میں کہی ہوئی ہیں, مضامین میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے بچوں میں اس بندے کو ڈھونڈتا رہا, تفاول کے طور پر نام رکھتا رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں نے, یہ میرا ملہم ہے, اس کو میں نے لڑکا دیا, وہ ایک بارہ دیا, وہ اس کی نسل سے ہوگا. اس کو کہہ دیا میں نے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کو تو اللہ نے اس کے علم میں تھا کہ میں نے دینا ہی نہیں, لیکن وہ ڈھونڈتا رہا. لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لڑکے دینے تھے مرزا صاحب کو اللہ کے علم میں تھے, وہ اللہ نے دیے. اچھا, اس کے بعد ملہم کی یہ اجتہادی غلطی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیا کہ بشارت کا سلسلہ جاری رکھا. لڑکے تو پیدا ہونے بند ہو گیا 14 جون 1899 کو. بشارتیں کم از کم 8 بشارتیں اس کے بعد ہوئی ہیں مرزا صاحب پر. وہ کہاں گئے لڑکے؟ وہ اگر وہ جسمانی لڑکے تھے, غلام مینس کے جسمانی لڑکا تھا, تو وہ کہاں ہیں لڑکے؟ مرزا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد 8 الہامی بشارتیں ہوئی ہیں. اس میں کبھی ذکی غلام کا ہے اللہ نے, کبھی حلیم غلام کا ہے, اور مختلف, کبھی مسیل مبارک احمد اس کو کہا ہے. 8 بشارتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب بشارت ہوتی ہے تو بشارت کے بعد وجود پیدا ہوتا ہے. اگر یہ غلام صلبی اولاد تھی, لڑکے تھے, تو وہ کہاں ہیں پیدا ہوئے؟ دکھائیں مجھے. اور اگر غلام کی بشارتیں کو ٹوٹل کو کاؤنٹ کریں تو 13 بنتی ہے. 13 لڑکے دکھائیں. نہیں ہے ہی نہیں یہ چیز. حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ ملہم کو سمجھانے کے لیے ایک راز اللہ نے رکھا درمیان میں, کہ کھول کے نہیں بتایا کہ اے میرے بندے یہ تیرا میں تجھے نہیں دوں گا. اگر اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو یہ کھول کے بات بتا دیتا تو مرزا صاحب نے ڈھول بجا کے بتا دیتا کہ لوگوں میرا یہ لڑکا نہیں ہے, یہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا, میری جماعت میں سے پیدا ہوگا. اگر یہ بات ہو جاتی تو کیا مرزا بشیر الدین محمود کو لوگ صحابی بناتے, دعوے کرتے مجھ سے موت کے اس کے متعلق؟ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹی خوابیں دیکھ کے کیا دعویٰ کرتا؟ نہ کرتا. جماعت گمراہ نہ ہوتی. آج لوگ کم از کم انتظار کر رہے ہوتے اس شخص کا کہ یار ایک جماعت میں ایک موت بندہ ہے, اس نے آنا ہے. تو مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کر کے سارا, لیکن اللہ نے مرزا صاحب کو نہیں کھول کے بتایا, یہ چیز رکھی, کیونکہ اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا مرزا صاحب کی اولاد کا. اگر بتا دیتا تو ٹیسٹ کدھر گیا تھا, سب ختم تھی. یہ سارے آئے ہمیں نظر آنے تھے کہ بڑے مقدس لوگ ہیں. اب ان کی مقدس سے پتہ لگ گیا بھی کتنے مقدس لوگ ہیں.
تو اللہ نے لوگوں کا ٹیسٹ لینا تھا، میرا صاحب کے ماننے والوں کو ٹیسٹ لینا تھا کہ دنیا دار لوگ بن گئے ہیں، صحابی دنیا دار بن گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بعض کو آتا ہے یہ چیزیں ملہم پر نہیں کھولتا. آنسم پر بہت ساری پیش گوئیاں، مثلا امام مہدی کی پیش گوئی آنسم پر نہیں کھلی، مسیح صاحب نے مریم کی نہیں کھلی. آنسم نے جس طرح کشفی حالت میں وہ چیزیں دیکھیں، اللہ نے دکھائیں، اس کے مطابق بتا دیا مجھ کو یہ ہوگا. لیکن بعض چیزیں مرزا صاحب پر علیہ السلام پر کھلی، انہوں نے بتایا. دجال کی حقیقت مثلا بڑی پیش گوئی ہے لیکن نہیں کھلی. آنسم نے جیسا دیکھا کشفی حالت میں یا خواب میں بتا دیا. یہ چیزیں آگے مرزا صاحب علیہ السلام پر کھلی. جو مرزا صاحب پر پیش گوئیاں اللہ نے نازل فرمائی، ان کی حقیقت مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دی، کیونکہ اللہ نے اس کی اولاد کی، اس کی جماعت کی آزمائش کرنی تھی. اچھا، اللہ نے وہ اس کی حقیقت اس شخص پر کھولنی تھی جو اس کا مصداق اللہ نے بنانا تھا. یہ چیزیں مجھ پر اللہ نے کھولی ہیں اور میں کھول کے بتا رہا ہوں لوگوں کو بھی، لوگوں میری بات سنو، یہ حقیقت یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اگر وہ دعویٰ اپنا رکھتے موت لڑکے تک پھر تو ٹھیک ہے، لوگ بھی انتظار کر رہے تو کوئی فساد نہ ہوتا. اب تو فساد عظیم ڈال دیا اس شخص نے جماعت میں. میں پھر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں بعض اوقات بھی 13 سال ہو گئے ہیں یا 23 سال ہو گئے، لوگ تیری طرف توجہ نہیں کرتے. میں پھر کہوں گا کہ یہ مردہ لوگ ہیں، یہ لوگ ڈیڈ باڈیز ہیں. اور اگر میں تو اذان دیتا پھر رہا ہوں قبرستان میں ہوں، اب مردے لوگ کیسے میرے پیچھے آ کھڑے ہو جائیں؟ تو یہ عقل والی سوچو کہ یہ لوگ کھاتے پیتے ضرور ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، ان کے ایک مخصوص ان کا ذہن بنا دیا گیا ہے، کلچر ہے ایک، اس سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ان پر اخراج، مقاطعہ، سوشل سزائیں نافذ کر دی گئی ہیں. تو یہ لوگ بیچارے بند ہیں. تو یہ ایک قسم کی وہ کلوز کمیونٹی ہے، وہ قبرستان کی شکل بن چکی ہے. اس میں وہ بندہ جب آئے گا تو یہ سارے مسائل تو اس کے لیے ہوں گے. میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں، مثال کے 2 گاؤں ہوں، ایک گاؤں زندہ لوگوں کا ہو اور ایک مردہ لوگوں کا قبرستان ہو. وہ دونوں وہاں پہ 2 بندے کریں اپنا پیغام حق کا دیں. وہ آپ خود سوچو کہ جو زندہ لوگوں کو گاؤں وہ تو کچھ نہ کچھ وہ سمجھیں گے، یار کیا بات ہے، کوئی مخالفت کریں گے، کچھ مانیں گے، کچھ چیز ہوگی. جو قبرستان ہوگا، یہی قبرستان مینس کہ لوگ ایسے بنا دیے گئے ہوں گے کہ جو مردہ لوگوں کی طرح ہوں گے، ان پر پیرے نفس ہوں گے، اس پر قبرستان پر بھی پیرے گارڈ بٹھا دیے گئے ہوں گے. وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے بندہ؟ وہ مردے ہیں بیچارے، وہ سن ہی نہیں سکتے. اگر کسی نے سن لی اندر بیٹھ کے بعد، اس میں جرت ہی ختم کر دی ہے. اخراج، مقاطعہ، یہ سب چیزیں ان پر، وہ جائے کدھر بیچارہ؟ اس کے معاملے، شادی بیاہ، مرنا جینا، رشتے ناتے، وہ کدھر جائے؟ تو مقصد میرا کہنے کا یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر دراصل جماعت احمدیہ مرزا صاحب وسلم کی جماعت کو قبرستان میں بدلا گیا ہے، اور وہ چیز لفظ بہ لفظ پوری ہو گئی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کی کہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں. اب میں جب قبرستان کہتا ہوں غصہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ میں تو صحیح کہہ رہا ہوں کہ تمہاری تو 20 فروری 1886 کے جامع پیشگوئی میں خبر موجود ہے، ذکی غلام کی بھی خبر ہے، اسیروں کی بھی خبر ہے، رستگاری دینے والے کی بھی خبر ہے، مردوں کی بھی خبر ہے. یہ سارے معاملات تو پہلے ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اپنا باقی اولاد کے متعلق ہیں اور باقی 72 فرقوں کے متعلق، کوئی 72 فرقوں کے متعلق نہیں ہے. آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح میں سے پیدا ہونے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر آپ یعنی احمد جمال صاحب یہ ثابت کر دیں تو آپ کے لیے منہ مانگا انعام، یا کم از کم پھر وہ اپنا انعام میں دہراتا ہوں $1 ملین امریکن آپ کو دوں گا. میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنے دعوے پر نظر ثانی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا میں تو چاہتا ہی نہیں یہ چیز، اللہ کو جان دینی ہے جا کے، ہم جھوٹ پہ تھوڑا میں یہ دفاع کر رہا ہوں اس کا. لیکن آؤ، میں بار بار بلا رہا ہوں، احمد جمال سے کہتا ہوں کہ تم یہ بیان دے رہے ہو، میدان میں آ کے ثابت کرو اس بات کو. لیکن تمہارے خلیفے کو، تمہارے مولویوں کو اس کا بات کا پتہ ہے کہ وہ شخص مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے نہیں دیا. لیکن چونکہ ایک جھوٹ بولا جا چکا ہے، اس جھوٹ کو یوم مسلم بہت منا کے لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا ہے، عادات میں داخل کر دیا گیا ہے. اب اس کو چھوٹنا بڑا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ایسے ہی جو مفادات انٹرسٹ ہیں، چلو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس مصیبت میں مصیبت ہوتی ہے نا ایک سچے بندے کو ماننا، وہ مصیبت ہے. آسم کو جب آواز دی، مثلا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں بلال جیسے، وہ کہتے ہیں جو بھی ہو بس ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ٹھیک ہے، مارے کھاتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھو آج ہم اس بلال کو سیدنا بلال کہتے ہیں جو غلام تھا، اس کو غالباً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے آزاد کیا، جو بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 13 سال جو آنس کی مکی زندگی ہے،
100 یا 125 یا 150 کے قریب میں نے بعض اسکالر نے کہا ہے کہ وہاں پہ لوگ ایمان لائے، کیونکہ وہ بھی ایک قبائلی سوسائٹی تھی، وہاں پہ بھی اس قسم کی رسم و رواج تھے، ان کا ایک باقاعدہ ان کی مجلس تھی، وہاں پر ان کا لیڈر تھا ابو جہل تھا، یا کچھ اور لوگ بھی تھے، لوگ کی بھی جرت کرتے کہ ایک یتیم ایک مسکین آدمی نے کہا میں نبی ہوں، وہ مارے کھاتا پھر رہا ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ جو لوگ مجھ پر کہتے ہیں کہ توجہ نہیں دی، کتنے احمدی ہو گئے ہیں، خود خیال کرو کہ وہ زمانہ آسم کا جو 13 سال کا، اس جیسا انسان رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جس انسان کو اس کے دعوے سے پہلے صادق اور امین لوگ کہتے تھے، اس کا جب یہ حال تھا تو اس عبدالغفار جمبہ کی کیا حیثیت ہے ان کے آگے؟ تو یہ جو قبرستان ہے اس کو میں اٹھا رہا ہوں، جگا رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ سارے جاگیں گے بھی اور اٹھیں گے بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کو قبرستان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے حساب کتاب بھی یہی مردے لیں گے اٹھ کے کہ ہاں بتاؤ جی ہمارے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا۔ یہی خوف ہے ان لوگوں کو جو ان کے کرتا درتا ہیں کہ بس چلے جاؤ، اس کی طرف توجہ نہ دو ورنہ تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو میں احمد جمال کو کہتا ہوں کہ خود آئے، خلیفہ صاحب کو میدان میں اتارے، کسی مولوی کو لے کے آئے، ثابت کرے۔ اگر تم ثابت کر دو کہ وہ بچہ حضرت مرزا صاحب کے گھر میں مسلم موضوع تھا، پیدا ہوا تھا، تو میں یہ انعام آپ لوگوں کو دوں گا۔ علاوہ اس کے سنیے کہ جناب خلیفہ ثانی کا دعویٰ ایک سفید جھوٹ اور ایک قطعی دجل تھا۔ جماعت احمدیہ قبرستان کیا ساری دنیا مل کر بھی اس مسلم مودی جھوٹ کو ثابت نہیں کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، یہ دیا ہی نہیں اس کو۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس دجل کو چھوڑ دیں، اور حقیقت جب ظاہر ہو گئی ہے، وہ آنے والا آ چکا ہے، آپ کا یہ حق ہے اس سے سوال کریں، تحقیق کریں اس کے دعوے کی۔ میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ مجھے مان لو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ میری دلائل دیکھو، غور کرو، اللہ سے دعا کرو، قرآن سے فیصلہ لو، حضرت مرزا صاحب وسلم کی الہامی کلام سے فیصلہ لو، حضرت مرزا صاحب وسلم کی تحریروں سے فیصلہ لو، وہ حکم و عدل تھے۔ تو یہ نظام ہے ان کا، یہ ان خلیفوں کا، یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔